رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ آج کا سبق جو ہے وہ 8ویں حکم سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ 8واں حکم ہے جو کہ اس صورت کے پہلے حصے کے پہلے باب میں موجود 18 جو احکام ہیں ان میں سے یہ 8واں حکم ہے۔ اور اس حکم کی تفصیل یہ ہے کہ چونکہ پیچھے یہ ذکر ہوا تھا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، اور پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا تھا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، تو پہلے یہ کہا کہ مردوں کے لیے بھی وراثت میں حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، اور یہ حصے مقرر شدہ ہیں۔ پھر بتایا کہ اگر وہ لوگ وراثت کی تقسیم کے وقت آ جائیں کہ جو وراثت کے اندر حصے دار نہیں ہیں لیکن وہ آ جائیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے یہ بتایا تھا۔ تو اب آج جو ہے وہ بتائیں گے کہ وہ جو حصے پیچھے کہا کہ حصے مقرر ہیں تو وہ آخر حصے ہیں کیا، ان کے بارے میں پھر آج بتایا جائے گا۔ تو وراثت کے حوالے سے جو میت ہوتی ہے، میت کا جو مال ہوتا ہے اس میں بنیادی طور پہ 4 حقوق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر میت کے ذمہ کوئی قرض ہے تو وہ اس کے مال سے ادا کر دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے اپنے مال کے 1/3 میں سے، ثلث میں سے کوئی وصیت اس نے کی ہے تو اس وصیت کو ادا کیا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میت کے مال میں سے میت کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کیا جائے۔ ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہو گئی، میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کیا ہے، میت کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کیا جائے، اور یہ قرض جو ہے وہ بندوں کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ رہتا ہو اس کے ذمہ، یعنی کہ کوئی حقوق اللہ میں سے اس کی زکوٰۃ اس کے ذمہ رہتی ہو، یا اس طرح کا کوئی دیگر اس کے ذمہ قرض ہو جو ادا ہونا ہو تو وہ اس کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے اگر اس نے کوئی وصیت اپنے مال میں کر رکھی ہے تو اس وصیت کو ادا کیا جائے گا، اس کے تجہیز اور تکفین کا بندوبست کیا جائے گا، اس کے کفن دفن کا انتظام اس کے مال سے کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد جو مال بچ جائے گا اس مال کے اندر جو ہے وہ وراثت تقسیم ہوگی۔ یہ جو 2 آیات ہیں یہاں پر 11ویں اور 12ویں آیت، اور پھر اس کے بعد سورہ نساء کی آخری آیت، یہ علم المیراث کے اندر جس کو ہم علم الفرائض بھی کہتے ہیں، اس میں بنیاد یہی 3 آیات ہیں۔ مسئلہ فرائض کے لیے یہی 3 آیات جو ہیں وہ بنیاد ہیں، اور فرائض کا علم جو ہے یعنی کہ علم الفرائض، علم المیراث، وراثت کا علم، یہ شریعت کے بڑے اہم علوم میں سے ہے، اور اس علم کے بارے میں بہت سارے فضائل بھی ذکر ہوئے ہیں احادیث کے اندر علم المیراث کے بارے میں۔ اب وراثت کے لیے چونکہ 3 طرح کے اسباب ہوتے ہیں، یا تو وراثت کا تعلق ہوتا ہے تولد کے ساتھ، یعنی کہ اولاد اور والدین کا آپس میں جو تعلق ہے، وراثت کا تعلق یا تو اس تعلق کے ساتھ ہوتا ہے یعنی کہ اولاد اور والدین کا تعلق، یا پھر نسبت زوجیت یعنی کہ خاوند اور بیوی کا آپس میں جو تعلق ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، یا پھر اخوت کا تعلق ہوتا ہے یعنی کہ انسان کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو تعلق ہے۔ تو وراثت کے یہی 3 طریقے ہیں، یعنی کہ والدین اور اولاد کا تعلق، میاں اور بیوی، خاوند اور بیوی کا، شوہر اور بیوی کا تعلق، اور بھائیوں اور بہنوں کا تعلق۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے اس کے اندر پہلی قسم کے رشتوں کی وراثت جو ہے وہ بیان ہوگی، یعنی کہ اولاد کی اور والدین کی وراثت اس پہلی آیت کے اندر بیان ہوگی۔ باقی جو ورثاء ہیں، ورثاء کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم تو ہوتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں ذوی الفروض،
ذوی الفروز وہ ورثاء ہوتے ہیں کہ جن کے حصے اللہ رب العزت نے خود مقرر کر دیے ہوتے ہیں، جن کے حصے مقرر ہیں ان کے حصوں میں کوئی کمی پیشی یا تبدیلی نہیں ہو سکتی، ان کو ذوی الفروز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہوتی ہے عصبہ۔ عصبہ جو ہوتی ہے یہ ذوی الفروز کے اندر جب مال تقسیم ہو جاتا ہے تو پھر جو قریب ترین مرد رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو عصبہ کہا جاتا ہے، اور عصبہ کے بعد پھر تیسری قسم ذوی الارحام کی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے آیات کے اندر آ جائیں گی۔ یہاں پر کہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو یہاں پر جو آیت ہے، آیت تو بالکل عام ہے، ہر طرح کی اولاد کے لیے یہاں پر جو ہے وہ وصیت ثابت، وراثت کا جو ہے وہ حکم ثابت ہو رہا ہے، لیکن قرآن مجید کے اس عموم کی تخصیص حدیث سے ہوتی ہے، جس طرح کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ لا یرث الکافر المسلم، کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو یہاں پر تو عام ہے کہ اولاد کی وراثت یہ ہوگی، لیکن ہمیں حدیث نے بتا دیا کہ اس اولاد سے اگر باپ مسلمان ہے اور اولاد کافر ہے، یا اولاد کافر تھی اور باپ مسلمان ہے، تو ان کے آپس میں وراثت جو ہے وہ قائم نہیں ہوگی۔ اسی طرح غلام جو ہے وہ آزاد کا وارث نہیں ہو سکتا، اسی طرح قاتل جو ہے وہ مقتول کا وارث نہیں بنے گا، اور اسی طرح حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں، انبیاء کرام، ان کی بھی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ تو یہ قرآن مجید کی تخصیص حدیث سے ہو جاتی ہے، یہ عام ہے، اس طرح اکثر ہو جایا کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حدیث کے ذریعے قرآن مجید کی تخصیص نہیں ہو سکتی، تو ان کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پھر یہاں پر آپ کس طرح، یہاں پر تو اولاد کی وراثت عمومی بیان ہوئی ہے، تو آپ اس میں سے کافر کو کس طرح آپ نکالیں گے؟ تو بہرحال انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی تو وہ کیا بیت المال وغیرہ میں جاتی ہے؟ نہیں، انبیاء کی وراثت کا جو ہے وہ جو ہے وہ بیت المال کا بھی ایک خاص مصرف ہوتا ہے جس میں وہ صرف ہوتی ہے، وہ جس طرح عام لوگوں کی وراثت ان کی اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، اس طرح انبیاء کا جو مال ہوتا ہے وہ ان کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، آپ نے وصیت میت کے ذمہ 4 حقوق قرض، وصیت اور تجہیز التفسیر، اور چوتھی بات آپ نہیں کرتے ہیں، چوتھی یہ وراثت جو ہم پڑھنے لگے ہیں، وراثت۔ جی ٹھیک ہے، وراثت۔ تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک۔ اچھا، یہ ان آیات کی ترجمہ پڑھنے سے پہلے میں ایک وضاحت کر دوں، وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا جو سبق ہے یہ ترجمے کا سبق ہے، ٹھیک ہے، یہ علم المیراث کا سبق نہیں ہے، تو اسی لیے شاید بہت زیادہ ہم ڈیٹیلز میں نہ جا سکیں۔ وراثت ایک باقاعدہ فن ہے اور اس کے ماہرین ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے شیخ انس ہیں حفظہ اللہ، وہ علم المیراث کے بہت ماہر ہیں۔ تو اس کے اندر ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ فن باقاعدہ پڑھا جاتا ہے، باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ دوسرا، یہ علم المیراث ایک ایسا فن ہے کہ تمام علماء بھی اس کے ماہر نہیں ہوتے، بلکہ وہی علماء اس کے ماہر ہوتے ہیں جو باقاعدہ فتوے کا کام کرتے ہیں، جو باقاعدہ افتاء کرتے ہیں۔ تو اسی لیے بہت سارے جو وراثت کے مسائل ہوتے ہیں وہ شاید تمام علماء بھی ان کو حل نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ جو فن ہے یہ باقاعدہ مسلسل اس کا متقاضی ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ محنت کی جائے، باقاعدہ جو ہے وہ جو لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں، یا جو لوگ فتویٰ دیتے رہتے ہیں، ان مسائل کو حل کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا وہ اس میں زیادہ ماہر ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر کوئی اس میں وہ ہوگی، کنفیوژن وغیرہ ہوگی، یا کوئی اس میں کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، تو انشاءاللہ آپ پوچھ لیجئے گا، لیکن یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا جواب مجھے بھی پتا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے وراثت پڑھی تو ہے، اساتذہ سے پڑھی ہے الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہمارا وراثت کے ساتھ کوئی اس طرح وہ نہیں پڑتا، واسطہ نہیں پڑتا، بلکہ یہ جب سورہ نساء پڑھانی ہوتی ہے تبھی دوبارہ سے وراثت کے نوٹس نکال کے تو نئے سرے سے ان کو دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا پڑھا تھا۔ تو اسی لیے میں نے پہلے یہ ڈسکلیمر دے دیا کہ میں کوئی علم المیراث کا ماہر نہیں ہوں۔ بہرحال ترجمے کی حد تک انشاءاللہ جو آیات کے اندر موجود ہے اتنا جو ہے وہ ضرور اس کو سمجھائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں پر جو ہے وہ اولاد کی وصیت بیان ہو رہی ہے۔
یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو. یوصیکم اللہ فی اولادکم یعنی کہ فی میراث اولادکم، تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پہلی صورت ہے کہ جس میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں. تو للذکر مثل حظ الانثیین، مال مثال کے طور پہ اگر دو بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، یا جو ہے وہ یعنی کہ زیادہ تعداد میں ہے، تو جو مرد ہے للذکر مثل حظ الانثیین، اس کو دو بیٹیوں کے برابر جو ہے وہ حصہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ بیٹی کو اور 2 حصے جو ہیں وہ بیٹے کو دے دیے جائیں گے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر یہ بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں، 2 یا 2 سے زائد ہوں. یہاں پر لفظ تو فوق اثنتین کے ہیں کہ 2 سے زائد، لیکن اس میں 2 بھی شامل ہیں. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر صورت یہ ہے کہ بیٹیاں میت کی بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں 2 ہیں یا 2 سے زائد ہیں، تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ثلث کہتے ہیں 1/3 کو، ثلث کہتے ہیں 1/3 کو، اور ثلثا یعنی کہ 2/3، 2 ثلث. 2 ثلث کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اگر مال کے 3 حصے کیے جائیں تو ان میں سے ایک حصہ جو ہے وہ کتنا ہوگا؟ 1/3. بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جی سر. ٹھیک ہے، تو اگر مال کے 3 حصے کیے جائیں تو وہ جو ایک حصہ ہوگا ان 3 میں سے، وہ اس کو ہم کہتے ہیں ثلث یا 1/3، جس کو ہم 1/3 لکھیں گے. تو 2 ثلث سے مراد کیا ہے؟ 2/3، یعنی کہ اگر مال کے 3 حصے کیے جائیں تو ان میں سے جو 2 حصے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں 2 ثلث. تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر میت کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں گی تو فَلَهُنَّ ان بیٹیوں کے لیے ہے ثُلُثَا یعنی کہ 2 ثلث. کس چیز کا 2 ثلث؟ مَا تَرَكَ، اس مال کا جس کو میت نے چھوڑا ہے، جس مال کو میت چھوڑ کے گئی ہے اس کے 2 ثلث ان بیٹیوں کو دیے جائیں گے. 2 صورتیں ہو گئیں. تیسری صورت یہ ہے کہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اب میت کی صرف ایک ہی بیٹی ہے تو فَلَهَا النِّصْفُ، اس کے لیے نصف مال ہوگا 1/2. ٹھیک ہے، نصف مال اس کو دیا جائے گا. اب یہ اولاد کی وراثت جو ہے وہ یہاں پر بیان ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ والدین کی وراثت بیان ہوگی. وَلِأَبَوَيْهِ، اور میت کے والدین کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ السدس، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے سدس ہے. سدس کا کیا مطلب ہے؟ 1/6، چھٹا حصہ. مما ترکا، اس مال میں سے کہ جس مال کو میت نے چھوڑا ہے، لیکن ان کان لہ ولد، یہ اس صورت میں ہے اگر میت کی اولاد بھی ہو، قطع نظر اس سے کہ اولاد مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر میت کی اولاد ہے تو ماں اور باپ دونوں کو 1/6 ملے گا. اور فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث بنے ہیں میت کے والدین. اگر میت کی اولاد نہیں ہے اور میت کے وارث بنے ہیں اس کے والدین، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، اس صورت میں جو ماں ہے اس کو 1/3 ملے گا، 1/3 حصہ ملے گا، ثلث ملے گا. فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. اب بات یہ ہو گئی کہ والدین کی 2 صورتیں بیان ہو گئی ہیں، والدین کی وراثت کی 2 صورتیں بیان ہو گئی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ میت کی اولاد ہے، اس صورت میں والدین کا کیا حصہ ہے؟ جی کون بتائے گا؟ چھٹا حصہ ہے سر. دونوں کا الگ الگ. ٹھیک ہے، چھٹا حصہ. ایسا نہیں کہ چھٹے حصے میں دونوں شریک نہیں ہے چھٹے حصے میں، بلکہ 1/6 جو ہے وہ ماں کو، اور اسی لیے یہاں پر کیا کہا؟ ہاں، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، یہاں پر اسی لیے کہا. ٹھیک ہے. اور اگر میت کی کوئی اولاد نہیں ہے پھر اس صورت میں ماں کا حصہ کتنا ہے؟ 1/3. تو ماں کا حصہ کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا؟ سر اب زیادہ ہو گیا نا؟ زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک عام کنفیوژن ہے اور یہ مجھے ابھی تک ہوتی ہے.
جب چھوٹا تھا اس وقت بھی ہوتی تھی اور ابھی تک ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ 1/6 کو زیادہ ہونا چاہیے اور 1/3 کو کم ہونا چاہیے، لیکن یہ عموماً غلطی لگ جاتی ہے، لیکن اس کی طرف جو ہے وہ ذرا محتاط رہنا چاہیے۔ تو فلی امہ الثلث، اب یہ صورت دوسری صورت ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو میت ہے اس کی اولاد تو نہیں لیکن اس کے بہن بھائی ہیں۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر میت کے بھائی یا بہنیں ہوں تو فلی امہ السدس، پھر اس کی ماں کے لیے کیا ہے؟ السدس، اس کی ماں کے لیے سدس ہے، یعنی کہ چھٹا حصہ ہے۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، لیکن یہ کب ہے؟ یہ اس صورت میں ہے کہ یعنی کہ یہ تب ہوگا، یہ وصیت جو وراثت کا جو حکم بیان ہوا یہ تب ہوگا من بعد وصیۃ، یعنی کہ من بعد ایفاء وصیۃ یوصی بہا، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو میت نے وصیت کر رکھی ہو، او دین او ادا الدین، میت نے اگر کوئی وصیت کی کر رکھی ہو اس کو پورا کرنے کے بعد، یا اس کے ذمہ کوئی قرض ہو تو اس کو ادا کرنے کے بعد، یہ جو وراثت تقسیم ہوگی یہ میت کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور اس کے قرض کو ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اچھا جی، اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ پہلے کیا چیز ہے؟ پہلے میت کی وصیت پوری کی جائے گی یا پہلے میت کا قرض ادا کیا جائے گا؟ سر پہلے قرض ادا کیا جائے گا، لیکن قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وصیت پہلے کہہ رہے ہیں۔ ہاں، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، تو یہاں پر جو ہے وہ ترتیب مقصود نہیں ہے، ترتیب مقصود نہیں ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ پہلے میت کا قرض ادا کیا جائے گا، لیکن یہاں پر وصیت کو مقدم کیوں کیا ہے؟ وصیت کو مقدم اسی لیے کیا ہے کہ عموماً وصیت کو پورا کرنے کے معاملے میں جو ہے وہ کوتاہی ہوتی ہے، کیونکہ جو قرض ہوتا ہے قرض کو مانگنے والے تو موجود ہوتے ہیں، قرض کا مطالبہ کرنے والے تو موجود ہوتے ہیں۔ اصل میں جو سستی برتی جاتی ہے وہ برتی جاتی ہے کس کے معاملے میں؟ وہ وصیت کے معاملے میں برتی جاتی ہے، اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ وصیت کو پہلے ذکر کیا ہے، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہاری اولادیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے نفع کے اعتبار سے زیادہ قریب تر کون ہے، یعنی کہ نہ تو تم دنیا میں جانتے ہو کہ تمہارے لیے زیادہ نفع بخش کون ہے، نہ ہی تم آخرت میں نفع بخش ہونے کے اعتبار سے جانتے ہو کہ آخرت میں کون جو ہے وہ تمہیں فائدہ دے گا، کس کی وجہ سے، کس کے اعمال جو ہے وہ کس کو جو ہے وہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا۔ تو اسی لیے جب تم یہ نہیں جانتے کہ نفع کے اعتبار سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے، تو پھر یہ ہے کہ وراثت کی جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اس پر اکتفا کرو اور اس میں اپنی طرف سے اندازے قائم مت کرو، اندازے مت لگاؤ۔ فریضۃ من اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ کی جو مقرر کردہ حصے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ اندازے مقرر کر دیے ہیں، اللہ رب العزت علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت علیم ہے وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو اور ان کی منفعتوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا ہے، اور پھر صرف وہ علیم نہیں ہے بلکہ حکیم بھی ہے، اور اس کا جو ہر فیصلہ ہے وہ بڑی عظیم حکمتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم وراثت کے جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں ان پر تم اعتراض کرو۔ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سر۔ آج کل جو ہے وہ بعض ممالک میں جس طرح کے یہ تیونس وغیرہ ہیں یا اسی طرح مراکش ہے یا الجزائر وغیرہ ہیں، بعض ممالک کے اندر یہ فتنہ موجود ہے۔ وہاں کے جو ماڈرنسٹس ہیں یا وہاں کے جو لیفٹ ونگ کے لوگ ہیں وہ باقاعدہ وراثت کے جو احکام ہیں ان کے بارے میں باقاعدہ جو ہے وہ لابینگ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وراثت کے قوانین ہیں ان کے اندر تبدیلی کی جانی چاہیے، اور ان میں جو ہے وہ خواتین کا حصہ مردوں کے بالکل برابر ہونا چاہیے، اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ شخص جو ہے اس کا اسلام باقی نہیں رہتا، اس شخص کا اسلام باقی نہیں رہتا، یعنی کہ یہ شخص مسلمان نہیں رہتا جو شخص اللہ تعالیٰ کے طے کردہ احکام پر اعتراض کرتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصوں کو اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ تقسیم کو مانتا ہے لیکن
اس کو ادا نہیں کرتا، یہ شخص جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ ایک ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس تقسیم کو مانتا نہیں ہوں، تو یہ شخص جو ہے یہ کافر ہے۔ اس شخص کا زبان سے کلمہ پڑھنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ شخص مرتد ہے اور اس شخص کے تمام اعمال برباد اور ضائع ہیں۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اللہ رب العزت نے سورہ محمد کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ جو شخص اللہ کے نازل کردہ شریعت کو ناپسند کرتا ہے تو اس کے اعمال جو ہے وہ برباد اور غارت ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو شراب پیتا ہے، بہت بڑا شرابی ہے، تو آپ کیا کہیں گے، یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ہے اس نے کبھی شراب نہیں پی اور مسلمانوں کے معاشرے میں رہتا ہے، کوئی ایسا بھی نہیں کہ کسی جنگل کے اندر رہتا ہے اور اس تک اسلام نہیں پہنچا، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شراب حرام نہیں ہے، شراب حلال ہے، تو کیا یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، یہ شخص کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے عملی کوتاہی اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام سمجھنا یا حرام کردہ چیز کو حلال قرار دینا، یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کے کسی حکم کو قرار دینا کہ یہ عدل پر مبنی نہیں ہے یا انصاف پر مبنی نہیں ہے، یا یہ سمجھنا کہ انسانوں کا بنایا ہوا کوئی ضابطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زیادہ بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے برابر ہے۔ تو یہ سب وہ کام ہے جو کہ انسان کو اسلام سے اور ایمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ خبردار رہے اور شریعت کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے معاملے میں اس کا رویہ جو ہے وہ ہمیشہ سمعنا و اطعنا کا ہو، اور وہ شخص جس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ رب العزت، یعنی کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر اس کو معرفت ہے، تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جس بندے کو پتہ ہے، وہ خود بخود اس بات کو جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے وہ عدل پر مبنی ہے، وہ انصاف پر مبنی ہے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے وہ انسان کی منفعت کے خلاف ہو یا اس کے اندر جو ہے وہ ظلم ہو، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اگر معرفت، حقیقی معرفت ہو، درست معرفت ہو، تو انسان اس طرح کے شبہات سے اور اس طرح کی گمراہیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جتنا پیچھے جی ذریعہ بھائی سر، جس طرح یہ کچھ کہتے ہیں ابھی نہیں، سود کے بغیر کام نہیں چلتا، سود نہ ہوا تو مطلب معیشت تباہ ہو جائے گی، سود ضروری ہے۔ ہاں نہیں، یہ کلمہ کفر ہے، یہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ جو سود ہے اس مال کی اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو ختم کرتا ہے، ویربی الصدقات، اور اس مال کو بڑھاتا ہے جس مال کے اندر سے صدقات ادا کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ شخص جو ہے یہ بہت خطرے میں ہے جو بندہ ایسی بات کہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ فتویٰ لگائیں، لیکن میں آپ کو حکم بتا رہا ہوں کہ جو بندہ ایسی بات کرتا ہے وہ بندہ جو ہے وہ کفر میں واقع ہو جاتا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے سر، بارک اللہ۔ سر میرا کوشچن ہے، جی پوچھیے سر میرا کوشچن ہے صاحب سے، سر یہاں پہ جہاں پہ آپ نے کہا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اس میں دو بھی شامل ہیں، تو پھر وہ پیچھے بھی تو دو کا ہی ذکر ہے حاضر الانثیین میں، تو نہیں، وہاں پر جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں، یہاں پر صرف دو بیٹیاں ہیں یا دو سے زیادہ بیٹیاں۔ ٹھیک ہے، اچھا بیٹا نہیں ہے، ہاں یہاں پر بیٹا نہیں ہے، یہاں پر صرف دو بیٹیاں ہیں یا دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں، اور آگے جہاں پہ ہاں وہاں پر صرف ایک بیٹی ہے، فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً۔ چلیے، تو وہاں پر جو ہے وہ بات یہ سمجھ آ گئی ہے نا کہ وہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں، اور یہاں پر جو اگلی دونوں صورتیں ہیں ان میں صرف بیٹیاں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، واضح ہے؟ جی ٹھیک سر۔ وعلیکم السلام جی۔ شیخ ایک بات کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ جو میت جو ان کی وصیت کرتی ہے، اس کی وصیت پر جو وہ عمل کیا جائے گا، اور قرض جو وہ شاید وہ بعد میں جی، اب اگر وہ وصیت انہوں نے اس طرح کر دی کہ وہ قرض کے باقی یعنی کہ پیسے نہیں بچتے یا جو بھی قرض کی ادائیگی کا وہ سلسلہ ہی نہیں باقی بچتا، تو پھر نہیں عرفان بھائی میں نے کیا کہا ہے، پہلے وصیت ہوگی یا پہلے قرض ہوگا؟ پہلے کیا ہے چیز؟ پہلے قرض ہوگا، پہلے قرض ادا کیا جائے گا پہلے۔
جی قرض ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر قرض ادا کرنے کے بعد اس کا مال بچتا ہی نہیں ہے تو پھر وصیت پوری کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ وصیت جو ہے نا وہ صرف ثلث میں سے کر سکتا ہے، ثلث سے زیادہ میں وصیت نہیں وہ کر سکتا، 1/3 سے. اور ثلث کو بھی اللہ کے نبی نے بہت کہا ہے کہ یہ بھی زیادہ ہے، بس ثلث و ثلث کثیر، ثلث بھی زیادہ ہے. ثلث سے بھی کم میں چاہیے کہ وہ وصیت کرے، کیونکہ پھر وہ جو پیچھے والے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے نا، جو ورثاء ہیں ان کے حصے میں بھی تو کچھ آنا چاہیے. شیخ آواز نہیں آ رہی ہے. جی میں نے کہا کہ جو ورثاء ہیں ان کو بھی ان کا حق مارا جاتا ہے اگر ثلث سے بھی زیادہ میں وصیت کرے تو. بات سمجھ آ گئی؟ اب جو ہے وہ اگلی آیت ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اب جو ہے وہ وراثت کی دوسری قسم بیان ہو رہی ہے جو میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کے درمیان وراثت کا سلسلہ ہے. وَلَكُمْ اے مردو تمہارے لیے نصف ما ترک ازواجکم، نصف ہے، نصف مطلب 1/2، ما ترک ازواجکم اس کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، ان لم یکن لہن ولد اگر ان بیویوں کی جو ہے وہ کوئی اولاد نہ ہو، چاہے تم سے چاہے تم سابقہ کسی شوہر سے. اگر بیوی فوت ہو جائے اور اس بیوی کا کوئی بچہ نہ ہو، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَد. اے مردو اگر تمہارے لیے نصف ہے اس مال کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، ان لم یکن لہن ولد اگر ان بیویوں کا کوئی اولاد، کوئی ان کا ولد نہ ہو، چاہے تم سے چاہے تمہارے سے پہلے کسی شوہر سے. اگر بیوی فوت ہو گئی ہے اور اس کا کوئی بچہ نہیں ہے تو شوہر کو اس کے مال کا کتنا حصہ ملے گا جی؟ آدھا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ اگر ان کا کوئی اولاد، ان کی کوئی اولاد ہے تو پھر تمہیں ملے گا چوتھا حصہ 1/4. ٹھیک ہے. مما ترکنا اس مال میں سے کہ جو وہ چھوڑ جاتی ہیں، لیکن من بعد وصیت یوصین بہا او دین، یہ وہ وصیت وغیرہ اور قرض وغیرہ کے بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اب مرد کے دو حصے ہیں، دو حصے ہو سکتے ہیں، یا تو اس کا 1/2 ہے، نصف ہوگا، یا پھر 1/4 ہے، ربع ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ یا تو نصف اس کو ملے گا بیوی کے مال کا، یا پھر چوتھا حصہ ملے گا. اگر بیوی کی کوئی اولاد ہے تو شوہر کو 1/4، اگر بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو 1/2. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اب ہے بیوی کو کتنا ملے گا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اور بیویوں کے لیے 1/4 ہے، ربع ہے، چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، ان لم یکن لکم ولد اگر تمہارا کوئی بچہ نہ ہو. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر تمہارا کوئی بچہ ہے تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ پھر بیوی کے لیے کتنا ہے؟ 1/8، پھر اس کے لیے 8واں حصہ ہے. مما ترکتم اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت توصون بہا او دین بعد اس کے کہ تم جو وصیت کر جاؤ اس وصیت کو پورا کر دیا جائے اور قرض کو ادا کر دیا جائے، تو اس کے بعد ہے. ٹھیک ہے. تو اب خاوندوں کے بھی دو حصے ہیں، یا تو نصف ہوگا یا پھر ربع ہوگا، اور بیویوں کے بھی دو حصے بنتے ہیں، اگر یا تو ربع ہوگا اگر کوئی اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو پھر سمن ہوگا، 8واں حصہ ہوگا. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اب یہ ایک اور بات ہو رہی ہے یہاں پر. ایک بات جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں، بہن بھائی 3 طرح کے ہوتے ہیں، بہن بھائی 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں اخیافی بہن بھائی. اخیافی بہن بھائی، اخیافی بہن بھائی کون ہوتے ہیں؟ جو صرف ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، صرف ماں کی طرف سے، یعنی کہ ماں ایک ہے باپ مختلف ہیں، تو یہ آپس میں اخیافی بہن بھائی ہیں. اور دوسری قسم ہوتی ہے علاتی بہن بھائی، جن میں ماں مختلف ہے باپ ایک ہے، اس کو کہتے ہیں علاتی بہن بھائی. اور تیسری قسم ہوتی ہے حقیقی بہن بھائی، ٹھیک ہے، جن میں ماں اور باپ دونوں سیم ہیں. تو اخیافی، علاتی اور حقیقی، یہ 3 طرح کے بہن بھائی ہوتے ہیں وراثت میں. تو وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اور اگر ہو رجل یورث وہ مرد، وہ میت جس کا وارث بنا جا رہا ہے وہ کلالہ ہو. کلالہ کا مطلب کیا ہے؟ کلالہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی میت ہو جس کی نہ اولاد ہو نہ اس کے ماں باپ ہوں. لا ولد ولا والد لہ، کلالہ اس میت کو کہتے ہیں جس کا نہ بیٹا ہو نہ جس کا باپ ہو.
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالہ، اگر جو میت ہے وہ کلالہ ہو، او امرأۃ، یعنی کہ وہ میت مرد ہو یا عورت ہو لیکن میت کلالہ ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس میت کا بھائی ہے یا بہن ہے، اور یہاں پر بات ہو رہی ہے اخیافی بہن بھائیوں کی، اخیافی بہن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے ماں کی طرف سے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اب اگر اس سے زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، ایک پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، تو اگر ایک بھائی یا ایک اخیافی بہن ہے اس کو تو چھٹا حصہ ملے گا، اگر ایک سے زائد ہیں تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وہ پھر ثلث میں شریک ہوں گے، 1/3 حصہ جو ہے وہ اس میں شریک ہوں گے، یعنی کہ الگ الگ 1/3 نہیں ملے گا انہیں، بلکہ ایک ہی ثلث ملے گا جس کے اندر وہ سارے شریک ہوں گے۔ یہ اخیافی بہن بھائیوں کی وصیت ہے، اخیافی بہن بھائی یہاں پر لکھ لیں، یہ اخیافی بہن بھائیوں کی وصیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ عام لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر مراد اخیافی بہن بھائی ہیں۔ من بعد وصیت یوصی بها او دین، اور یہ بھی وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض عطا کرنے کے بعد ہوگا، غیر مضار، اس حال میں کہ کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں دی جائے گی، ورثاء میں سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچایا جائے گا، وصیۃ من اللہ، یہ جو ہے وہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے اور خوب بردبار ہے، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے اور خوب بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، اب ہے ترغیب ہے ان احکام کو پورا کرو، تلک حدود اللہ، یہ سارے کے سارے جو پیچھے بیان ہوئے ہیں یہ احکام حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو پس جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو یدخلہ، اللہ داخل کرے گا اس اطاعت کرنے والے کو، کہاں پر داخل کرے گا جی؟ جنات، ایسے باغات میں کہ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے کی جانب یا جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، یہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ جنت میں داخل ہو جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ تخویف اخروی، جو اللہ کی حدود کی پیروی نہیں کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس کو کون سا ربط کہتے ہیں؟ کون سا ربط ہے دونوں آیات میں؟ ربط تضاد۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود کو کراس کرے گا، تو یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اس کو ایسی آگ میں داخل کرے گا کہ جس میں یہ شخص ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ 8واں حکم تھا پورے کا پورا جو بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی وراثت کی آخری آیت جو ہے وہ تیسری جو آیت ہے وہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے، وہ انشاءاللہ وہاں پر ہم پڑھیں گے تفصیل کیا ہے اس کے اندر۔ تو واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، یہ 9واں حکم بیان ہونے لگا ہے، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں جو آئیں زنا کو، یعنی کہ جو زنا کا ارتکاب کریں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو 4 گواہوں کو طلب کرو ان کے خلاف، 4 گواہوں کو طلب کرو، یہ 4 مرد ہونے چاہیے، اربعۃ منکم، اور منکم سے مراد تم میں سے ہوں، یعنی کہ مسلمانوں میں سے ہوں، 4 مسلمان گواہ مرد اگر وہ گواہی دے دیں کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیں یہ 4 مسلمان مرد، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو روک کر رکھو گھروں میں یا جیل خانے میں، ان کو قید کر کے رکھو، روک کر رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ مقرر کر دے، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ہے، وہ جو سورہ نور کے اندر احکام بیان کیے ہیں کہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے رجم ہے، اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے کیا ہے جی؟ اس کے لیے کوڑے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ تو یہ حکم آنے سے پہلے کیا حکم تھا
کہ جو خاتون جو ہے جس نے زنا کی ہے اس کو گھر میں روک کر رکھنا ہے، یعنی کہ اس کو قید کر کے رکھنا ہے. ظاہر ہے تب جیل خانے تو نہیں تھے، لیکن بہرحال اس کو روک کر رکھنا ہے یہاں تک کہ یا تو اس کو وہیں پر موت آ جائے گی یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکال دے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رجم کے اور اس کے کوڑے لگانے کے احکامات ہیں. واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور وہ دو مرد یأتیانہا منکم جو ارتکاب کریں زنا کا یا فاحشہ کا، منکم تم میں سے، تو فآذوہما ان کو مارو پیٹو، اذیت پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنے حال کی اصلاح کر لیں تو فأعرضوا عنہما، ان دونوں کو ایذا پہنچانے سے اعراض کر لو، رک جاؤ. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان ہے. یہاں پر اس آیت کے بارے میں دو تین اقوال ہیں مفسرین کے. اس میں ایک تو موقف یہ ہے جو مجاہد کا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو جمہور مفسرین کے خلاف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ادھر جو ہے وہ مراد دو ان مردوں کی ہو رہی ہے جو قوم لوط والا عمل کریں، قوم لوط والا عمل کریں، تو یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے. لیکن دیگر مفسرین کہتے ہیں نہیں، یہاں پر ان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے پچھلی آیت کے اندر بتایا کہ اگر جو خواتین نے زنا کیا ہے تو ان کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ ان کو گھروں میں روک کر رکھنا ہے، اور مردوں کے بارے میں چونکہ ان کو گھروں میں روک کر رکھنا عملی طور پہ جس میں دشواری ہے، تو یہاں پر کہا کہ ان کو فآذوہما، ان کو اذیت دینی ہے. اور یہاں پر دو واللذانی کا مطلب یہ ہے کہ دو طرح کے مرد ہیں، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ. تو بہرحال اس میں جو مجاہد کی تفسیر ہے وہ بھی کافی دل کو لگتی ہے، اور باقی جو دوسرا قول ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی یعنی کہ وہ بھی جمہور مفسرین اس قول کی طرف گئے ہیں. واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما، تو اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنے حال کی اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو، یعنی کہ پھر ان کو ایذا نہیں پہنچانی، البتہ حد ساکت نہیں ہوگی، توبہ سے حد ساکت نہیں ہوتی پکڑے جانے کے بعد. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان ہے. اب جب بات کی توبہ کی تو اب بتائے گا توبہ کی شروط کیا ہیں. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. انما التوبۃ علی اللہ، یعنی کہ انما قبول التوبۃ علی اللہ، توبہ کا قبول کرنا تو اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے کہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں. یہاں پر جہالت سے مراد لا علمی نہیں ہے، یہاں پر جہالت سے مراد لا علمی نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے انسان اس کے انجام سے غافل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی گناہ کرنے والا ہوتا ہے وہ جہالت میں ہی مبتلا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جو انسان جہالت میں کرے، اس طرح کہ جس کے بارے میں انسان کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ گناہ ہے. نہیں، مراد یہ ہے کہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو انسان جہالت کا ارتکاب کرتا ہے. تو انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، پھر قریب کے وقت میں ہی توبہ کر لیتے ہیں. قریب سے مراد کیا ہے؟ ایک تو معنی یہ ہے کہ جب گناہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ موت کے وقت سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، موت ظاہر ہونے سے پہلے، کیونکہ موت ظاہر ہونے سے پہلے کا سارا وقت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے. تو ثم یتوبون من قریب، تو جو لوگ قریب میں ہی جلد ہی غرغرے سے پہلے ہی موت ظاہر ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لیتے ہیں تو فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ مکمل کامل علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے. توبہ کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی؟ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اور توبہ کا قبول ہونا ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے توبہ کا قبول ہونا نہیں ہے کہ للذین یعملون السیئات، وہ لوگ جو کہ گناہوں کو کرتے رہتے ہیں. حتی اذا حضر احدہم الموت، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو قال انی تبت الآن، اس وقت یہ شخص کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں بہت نیک ہو گیا ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں. نہیں، اب توبہ کی قبولیت کا وقت نہیں ہے. قال انی تبت الآن، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو کفر کی حالت میں مر جائیں. ایک یہ ہے کہ موت سے بالکل پہلے توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ قبول نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، مرنے کے بعد توبہ کرنا چاہتا ہے تو تب بھی توبہ قبول نہیں ہے.
حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، نہیں اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ہی وہ لوگ جو کہ مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، توبہ قبول نہیں ہوگی. اب 10واں حکم بیان ہے، خواتین کے مالی حقوق کا تحفظ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے وارث بن جاؤ اس حال میں کہ تم ان پر ظلم کر رہے ہو، ان کو ناپسند ہو، مکرہین علیہن، ان پر اکراہ کرتے ہوئے. اس کی کئی صورتیں تھیں. ایک صورت تو یہ تھی کہ جس طرح میت جب فوت ہوتی تو میت کے مال کا وارث بنتے تھے اس کے ورثاء، تو اسی طرح کوئی شخص آتا اور اس کی بیوی پر بھی اپنا چادر یا کپڑا ڈال دیتا اور کہتا کہ میں اس کا وارث بن گیا ہوں. جس طرح میت کے مال کی وراثت تقسیم ہوتی تھی اس طرح اس کی بیوی کو بھی بطور وراثت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بندہ مل لیتا تھا. تو کہا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. یا پھر یہ ہے کہ ان کے مال کو جو ہے وہ زبردستی قبضہ جماتے تھے. اس کی کئی صورتیں ایام جاہلیت میں رائج تھیں. ان سب صورتوں کو کہا کہ لا یحل لکم، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے. پہلی تفسیر زیادہ مناسب ہے. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور نہ ہی تم ان کو روک کر رکھو، زبردستی روک کر رکھو، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اسی لیے تاکہ تم لے لو اس چیز کو جو تم نے ان کو دے رکھی ہے. یعنی کہ تم ان کو زبردستی روک کر رکھتے ہو تاکہ تم ان کا حق مہر جو ہے وہ اس کو کھانا چاہتے ہو، حق مہر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو جو پہلے تم حق مہر دے چکے ہو. تو یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے کہ زبردستی تم نے روک کر رکھا ہوا ہے. وہ خلا کا تقاضا کرتی ہے یا وہ طلاق مانگتی ہے، تم طلاق دینے کو تیار نہیں ہو، اسی لیے کہ تم چاہتے ہو کہ تم اس حق مہر کو کھاؤ جو تم نے اس کو پہلے دے رکھا ہے. تو ایسا مت کرو. ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ہاں ایک صورت ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اگر وہ واضح زناکاری کا یا فحش گوئی کا، بد کلامی اور بد زبانی کا ارتکاب کرے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کا حق مہر لے لو اور اس کو خلا دے دو. عورت خلا کا تقاضا کرے تو کہو کہ ہاں بھائی حق مہر واپس کرو اور جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. تو اس صورت میں کر سکتے ہو، ورنہ ایسا مت کرو. وعاشروہن بالمعروف، اے شوہرو اور اے خاوندو، اے مردو اپنی بیویوں کے ساتھ معروف اور نیکی کے ساتھ معاشرت کرو. فإن کرہتموہن، اگر تمہیں ناپسند ہو، طبعی طور پہ ان کے اندر کوئی چیز ناپسند ہو، تو فصبروا، اس کی جزا کیا ہے؟ فصبروا، صبر کرو، جلد بازی مت کرو. ایسا ہوتا ہے کہ طبعی طور پہ انسان کو جہاں پر کسی کی کوئی چیزیں اچھی لگتی ہیں، کوئی خوبیاں ہوتی ہیں، وہیں پر کچھ چیزیں ناپسند بھی ہوتی ہیں. طبعی طور پہ انسان کو ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ ناپسند نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا. تو فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کے اندر کوئی چیز بری بھی لگے تو فَاصْبِرُوا، صبر کرو، اس طرح جلد بازی مت کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَاصْبِرُوا، یہ اس کی جزا محذوف ہے. کیوں صبر کیوں کرو؟ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اس چیز کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھ رکھی ہو، اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھی ہو. کیا پتہ اس سے اللہ تمہیں ایسی اولاد دے دے جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تمہیں کیا پتہ ہے کہ تمہارے لیے اس میں کتنی خیر ہو. تو اسی لیے اگر کچھ ناپسند بھی ہو تو صبر کرو. یہ خاوندوں کے لیے، شوہروں کے لیے بہت اہم سبق ہے. اب وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، یہ آخری آیت پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ٹائم ہو گیا بس آخری آیت پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد ختم کرتے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اے شوہرو اگر تم ارادہ کرو، استبدال زوج مکان زوج، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا. استبدال زوج یعنی کہ تم نئی بیوی لانا چاہتے ہو. مکان زوج، یہ نکرہ یہاں پر دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، دونوں جگہ پہ ایک ہی بیوی مراد ہے، پہلا بھی زوجن ہے، الگ الگ ہیں. یہ قاعدہ یاد ہے جی. یہ ہوتا ہے فائدہ، یہ ہوتا ہے فائدہ قواعد کو جاننے کا. قاعدہ ایک ہوتا ہے لیکن ہر جگہ پہ وہ قاعدہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قواعد کو جاننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو اسی لیے میں ہمیشہ یہ نصیحت کرتا ہوں کہ گرامر پہ فوکس کریں، قواعد پہ فوکس کریں. اور ترجمہ جو ہے یہ کوئی یاد کرنے کی چیز نہیں ہے، رٹا لگانے کی چیز نہیں ہے. یہ جب آپ کو لغت آتی ہوگی تو ترجمہ آپ کو خود بخود آ جائے گا. اگر لغت نہیں آتی ہوگی تو ترجمے کا رٹا لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے،
تو وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ارادہ کرو تبدیل کرنے کا، نئی بیوی لانا چاہو، مکان زوجن پرانی بیوی کی جگہ پہ، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم دے چکے ہو ان دونوں میں سے ایک کو پورا خزانہ دے چکے ہو حق مہر کے طور پہ، یعنی کہ جو پرانی بیوی ہے اس کو تم بہت زیادہ مال دے چکے ہو، تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اب تم اس سے وہ مال نہیں لے سکتے، اب تم اس سے مال کا تقاضا مت کرو۔ مطلب یہ کیا طریقہ ہے کہ اب تم نئی بیوی لانا چاہتے ہو تو پرانی بیوی سے جو ہے وہ حق مہر واپس لے رہے ہو، نہیں ایسا نہ کرو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس مال کو لینا چاہتے ہو اس حال میں کہ وہ تمہارے لیے بہتان کا سبب ہو اور تمہارے لیے بہت واضح گناہ کا سبب ہو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم اس مال کو کیسے لے سکتے ہو، اس حق مہر کو تم کیسے واپس لے سکتے ہو، حالانکہ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یہ جماع سے کنایا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کر چکے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی قائم کر چکے ہو۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ بیویاں جو ہیں وہ تم سے مضبوط وعدہ لے چکی ہیں۔ میثاقاً غلیظا، مضبوط وعدہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ نکاح کا عقد ہے جو گواہوں کی موجودگی میں اور اولیاء کی موجودگی میں تم نے قول و قرار کیا ہے، ایجاب و قبول کیا ہے، یہ میثاق غلیظ ہے، یعنی کہ مضبوط پختہ وعدہ ہے۔ تو اس وقت جب تم پختہ وعدہ کر چکے ہو، حق مہر دے چکے ہو، تعلقات قائم کر چکے ہو، تو اب تم جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب تم کہو کہ میں دوسری شادی کرنے لگا ہوں تو اب جو ہے وہ میں پہلی بیوی سے حق مہر لے لوں، تو یہ مت کرو، ایسا مت کرو۔ باقی انشاءاللہ آگے سے کل پڑھیں گے۔ تو یہ گوگل میٹ کا تجربہ جو ہے یہ کیسا رہا ہے اس کے بارے میں بتا دیں انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے کہ اس میں یہ ہاں اس کے اندر یہ آسانی ہے نا کہ اس کے اندر وہ علیحدہ سے وہ نہیں بھیجنا پڑتا، لنک نہیں بھیجنا پڑتا، اور ایک سموتھلی جو ہے وہ کلاس ہو جاتی ہے۔ چلیں انشاءاللہ ابھی دیکھتا ہوں اس کی ریکارڈنگ کا کیا حساب ہے، تو اگر یہ ٹھیک چلا تو پھر نہیں توبہ سے حد ساکت نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ جس طرح ماعز اسلمی تھے جنہوں نے توبہ کی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینہ والوں پہ اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے، لیکن حد تو لگے گی، ٹھیک ہے، حد لگے گی۔ ہاں حد نہ لگنے کا طریقہ ایک ہے کہ انسان پکڑا ہی نہ جائے، انسان پکڑا نہ جائے، قانون کی گرفت میں نہ آئے، اور وہ اس سے پہلے توبہ کر لے، تو پھر جو ہے وہ توبہ قبول ہو جائے گی، حد لگنے کی نوبت نہیں آئے گی۔